بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو عبارت ہے اس کے مفہوم کو اور اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے اسے عربی زبان کے اسلوب اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کرنے میں اس بات پر لیکچر دے رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فعل محذوف کو لانے میں، فعل مقدر کرنے میں اور فعل کو نہ لانے میں حکمتیں کیا ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ بات، قرآن کے معانی کی صحیح معرفت کے لیے عربی زبان سے واقفیت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید لفظاً، عبارتاً، دلالتاً، معناً، اسلوباً، خطاباً، شریعتاً، احکاماً، قصصاً اور امثالاً عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس لیے قرآنی عبارت، کلمات قرآن کے الفاظ اور کلمات کو اور جملے کی ترکیب کو عربی زبان کے اسلوب، سیاق و سباق میں سمجھنے سے قرآن فہمی میں مدد ملتی ہے۔ قرآنی الفاظ میں فعل امر ہو، فعل نہی ہو، مطلق، مقید، عام، خاص، حقیقت و مجاز اور کلمہ کے اعراب کا احکام شرعیہ کو سمجھنے میں اور مسائل کو استنباط، استخراج اور استدلال کرنے میں بڑا اہم کردار ہے۔ علم لغہ، علم النحو، علم المعانی، علم البلاغہ کی قرآن میں اور قرآن فہمی میں، قرآن کو سمجھنے میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآنی آیات کے الفاظ اور کلمات اور اس کے اسلوب اور انداز کو ان علوم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو اور قرآن فہمی میں اور اضافہ ہو۔ تو ہم اس کا آغاز آج سے مفردات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو جملہ ہے اس کی ترکیب نحوی کو دیکھ لیتے ہیں۔
اس سے بہت بڑی بات ایک سمجھ آنے والی ہے، اور ایک خاص بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان میں یہ کون سا جملہ ہے؟ جملے کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے مین جملے کی قسموں میں سے جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ انشائیہ بھی ہوتا ہے اور جملہ دعائیہ بھی ہوتا ہے۔ تو ان تین جملوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب نحوی سے ہمیں یہ تینوں جملے سمجھ آتے ہیں کہ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کون سا جملہ ہے۔ عربی زبان سے دلچسپی رکھنے والے علماء اور اہل علم، اہل ادب اور اہل لغہ اور اہل نحو اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با حرف جار ہے اور اسم مجرور اور مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ اور موصوف ہے، لفظ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں صفت ہیں اور اللہ کی صفات ہیں۔ موصوف یعنی اللہ اپنی دونوں صفت الرحمن الرحیم کے ساتھ مل کر اسم کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف اسم اپنے مضاف الیہ اللہ الرحمن الرحیم سے مل کر جار یعنی حرف با کا یہ مجرور بنتا ہے۔ اب اس حرف با کا ایک متعلق ہے جو فعل محذوف ہے، وہ اس عبارت میں اشرعو، ابدعو اور اقرعو ہو سکتا ہے، چنانچہ جار مجرور اور فعل محذوف جس میں فاعل بھی ہے یہ سب مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ اور دوسری صورت میں دیکھیں تو فعل محذوف صیغہ ابدعو اقرعو کو اگر مانا جائے اور اس میں اس کو صیغہ امر کا مانا جائے کہ ابدا اور اقرا، اگر اس کو یہ فعل محذوف یہ مانا جائے اقراؤ ابداؤ کی بجائے اسے ابدا اقرا اور اشراء مانا جائے تو اس طرح یہ جملہ فعلیہ انشائیہ قرار پائے گا۔ اور اگر فعل محذوف کی بجائے زیادہ تر توجہ حرف با کے معنی اور مفاہیم پر دی جائے تو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جملہ دعائیہ قرار پائے گا۔ تو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو عبارت ہے اور یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ ایک مکمل دعا ہے جو مقصود الہی بھی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، قرآن حکیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک فعل ہے محذوف مقدر اور وہ ہے اشرعو، ابدعو یا اقرعو، یہ لفظوں میں نہیں ہے لیکن یہ محذوف فعل ہے، مقدر کیا گیا ہے۔ یہاں ایک خاص بات ہے کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآنی عبارت میں میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتا ہوں یہ جو لفظ ہے ترجمہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے کوئی خاص ظاہری فعل ظاہری عبارت میں استعمال نہیں ہوا، مگر ترجمے میں مکمل معنی دینے کے لیے یہ الفاظ معنوی طور پر لیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو پہلا حرف با ہے یہ حرف جر ہے۔ نحوی قاعدہ کے مطابق
جو نحوی قاعدہ ہے، کلیہ ہے، اس کے مطابق یہ اپنے ماں بعد سے مل کر کسی نہ کسی فعل سے متعلق ہوتا ہے، اور وہ فعل علماء نحو کہتے ہیں کہ یہاں ابدعو، اشرعو اور اقرعو ہے، یعنی میں شروع کرتا ہوں یا میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو یہ عربی زبان میں یہ فعل محذوف کہلاتا ہے، اور فعل محذوف کا مکمل معنی اس سے حاصل ہو رہا ہے کہ یعنی اللہ کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ جو عبارت ہے عربی زبان کی عبارت میں ایک خاص اسلوب ہے عربی کا زبان کا، کہ بعض اوقات ظاہراً اس میں فعل نہیں ہوتا، لیکن اس میں وہ فعل مقدر ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، ڈیلیٹڈ وہ فعل ہوتا ہے جو مکمل معنی دے رہا ہوتا ہے۔ مثلاً اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ تو اس عبارت میں نحوی قاعدہ کے مطابق اذ کا جو لفظ ہے یہاں ایک فعل محذوف ہے، وہ ہے اذکر، جس کا معنی ہے کہ یاد کرو، یاد کر وہ واقعہ، یاد کرو وہ زمانہ، یاد کرو وہ لمحہ۔ تو اذکر یہاں جو ہے وہ اس جملے میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ میں اذکر کا فعل محذوف ہے۔ تو اسی طرح حرف با جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عبارت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ حرف جار اپنے ماں بعد اسم اللہ الرحمن الرحیم مجرور سے مل کر فعل محذوف ابدعو، اشرعو، اقرعو یا ابتدعو سے متعلق ہے۔ اگر قرآن میں شروع کرتا ہوں کہ معنی کے الفاظ ظاہری عبارت میں استعمال ہوتے تو اس کی صورت یوں ہوتی کہ اقرعو یا اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ کے بعد فعل کا ذکر ہوتا، یعنی یوں عبارت ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرعو، یا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرعو، یعنی اقرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرعو، یا شروع میں فعل محذوف ہوتا یا آخر میں وہ فعل جو محذوف ہے یا شروع میں ظاہری ہوتا یا آخر میں اس عبارت کے آخر میں ظاہری ہوتا، لیکن ظاہری عبارت میں یہ فعل نہیں ہے۔ تو اس فعل کو ظاہراً نہ لانے میں حکمت کیا ہے؟ عربی زبان کا یہ اسلوب، اس کے اندر راز کیا ہے، اس کے اندر لاجک کیا ہے، اس میں کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اللہ نے عبارت یوں بیان نہیں کی کہ بندے تو یوں کہے کہ ابدعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ فعل ظاہراً نہیں ہے، لیکن معنی لینے کے لیے ہم اس کا معنی تو حاصل کرتے ہیں، وہ فعل اس کے اندر مذکور ہے اور اسے فعل محذوف یا فعل مقدر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو نمبر 1 علماء نے اس کے اندر بڑی حکمتیں بیان کی ہیں جو اہل محبت کے لیے، اہل معرفت کے لیے اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر نہ ہو۔ ایک حکمت یہ تھی اس فعل کو مقدر کرنے میں اور محذوف کرنے میں، یعنی کوئی بھی اچھا کام کیا جائے اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو اور ذکر خدا کے سوا کسی اور کا ذکر نہ ہو۔ اگر ابدعو، اشرعو یا اقرعو کا فعل بسم اللہ سے پہلے ہوتا تو پھر اللہ کے ذکر سے پہلے کسی اور کا ذکر ہوتا، اور کلمات کا آغاز اللہ سے پہلے کسی اور کے ذکر سے ہوتا،
تو یہاں فعل کو محذوف کر دیا۔ حکمت یہ تھی کہ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور کا ذکر نہ آئے، تاکہ اس کام میں برکات ہوں اور برکات کا حسن اور کمال ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ فعل محذوف اور بسم اللہ میں فعل ظاہری نہ لانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ بسم اللہ کی عبارت میں فعل کو جو مقدر کر دیا، اس میں انسان کو ادب اور احترام کی اعلیٰ منزلوں کی تعلیم دینا تھی۔ عام گفتگو میں ادب اور احترام اور تہذیب کلام یہ ہے کہ جب انسان اپنے علاوہ دوسروں کا ذکر کرتا ہے تو وہ دوسروں کا ذکر پہلے کرتا ہے، پھر اپنا ذکر کرتا ہے، تو دوسروں سے اپنا نام پہلے لینا یہ معیار لطافت کے خلاف تھا اور آداب کلام کے خلاف تھا۔ اس لیے رب نے چاہا کہ لوگوں، جب تم کلام کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، تو اپنا نام بعد میں لیتے ہو اور پہلے کسی اور کا نام لیتے ہو، تو فرمایا جب میری باری آئے تو پھر تمہارا نام نہ آئے بلکہ سب سے پہلے میرا نام آئے۔ اس لیے یہاں اللہ نے ادب الہی کی تعلیم دی کہ احترام الہی، ادب الہی یہ ہے، تہذیب کلام یہ ہے کہ تمہیں یہ تعلیم ملے کہ اتنی بڑی ہستی کا نام لے رہے ہو تو اس کے نام سے پہلے تمہارا نام نہ آئے، تمہارا ذکر نہ آئے، بلکہ ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہاری زبان پہ اللہ کا نام آئے۔ اس لیے ابدعو، اشرعو اور اقرعو اس فعل کو محذوف کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے کہ پہلے تو بسم اللہ سے، لفظ اللہ سے پہلے تو ابدعو، اشرعو، اقرعو کو نہیں لایا گیا کہ یہ ادب کے خلاف ہے، تو سوال یہ ہے کہ یوں ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرعو، اشرعو، ابدعو، یہ جو تینوں فعلوں میں سے کوئی ایک فعل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لایا جاتا تو اس میں تو کوئی بے ادبی نہ تھی، پہلے اللہ کا نام آتا اور اینڈ میں انسان کہتا کہ میں اسی نام سے آغاز کر رہا ہوں، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ تو اہل معرفت نے اور اہل اللہ نے اور صوفیاء نے اور وہ اہل علم جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی معرفت اور قرب رکھتے ہیں، انہوں نے اس کی حکمت بیان کی کہ اس میں تعلیم یہ ہے کہ اے انسان، تمہیں کوئی عزت ملے، تمہیں کوئی برکت ملے، تمہیں کوئی نعمت ملے، اس کا منبع تو اللہ کی ذات ہے، تو اس لیے فعل کو بسم اللہ میں بعد میں بھی مقدر کر دیا، محذوف کر دیا، ظاہراً نہ لایا گیا تاکہ انسان کو سمجھ آئے کہ ہر کام کی توفیق وہ اللہ کی طرف منسوب کرے اور اپنا نام، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کا ذکر بھی نہ آئے، اپنی بات کرے ہی نہیں بلکہ بات فقط اسی کی ہوتی رہے، اپنا نام نہ لینا، اسی کا نام ہر وقت جپے رہنا اور اپنے نام میں، اسی کے نام میں اپنے نام کو فنا کر دینا اور اسی کی ذات میں فنا ہو جانا، اپنا نام تک نہ لینا، نہ شروع میں نہ بعد میں، بس اسی کا نام لیتے رہنا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اے انسان، ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری نعمتیں، ساری خوشیاں اور ساری مدد تمہیں اللہ کے نام سے مل رہی ہے، اس کی رحمتوں سے مل رہی ہے اور اس کے کرم سے سب کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا تم اپنا نام بھی نہ لو۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں معنوی طور پر ایک فعل محذوف ہے، مقدر ہے، ڈیلیٹڈ ہے، ظاہراً نہیں لایا گیا، نہ لانے میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟
اگر اس بات کو ہم عربی زبان کے اسلوب میں دیکھیں، عربی زبان کے انداز میں دیکھیں، عربی زبان کے فہم اور سیاق و سباق میں دیکھیں، اور علم نحو کے قاعدہ اور کلیہ میں دیکھیں، تو ہمیں بسم اللہ میں معرفت یہ لگتی ہے کہ اے انسان، ذکر خدا کے سوا کسی اور کا ذکر تیرے منہ پہ نہ آئے۔ اے انسان، ادب الہی، تعظیم الہی یہ ہے کہ جب اس کا نام ہو تو پھر تیرا نام نہ ہو، بلکہ سب سے پہلے اسی کا نام ہو۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ ہر کام کی توفیق کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اور تمہاری اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی ایبلٹیز، کوالٹیز کا ذکر تک بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن کو، قرآن کے عربی زبان کے اسلوب میں سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔